السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنا کوئی تمہید کے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بھوکر کے لیے خوش عین بات ہے کہ ہمارے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر محترم جناب ڈاکٹر غفار قادری صاحب موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھوکر سے جو مسلسل کوششیں کی جا رہی ہے کہ یہاں پر مجلس کو کس طرح پروان چڑھایا جائے، جہاں پر مقامی کارکنوں کا، عہدیداروں کا اس بات میں جتنا حصہ ہے اس سے کئی زیادہ حصہ ان لوگوں کا ہے جن کی شناخت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ دن رات مجلس اتحاد المسلمین کے کام کر رہا ہے۔ میری مراد ان نوجوانوں سے ہے جنہیں ہم لاملا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بھوکر میں جو روایتی طور پر ایک ہی پارٹی جیت کر آتی ہے، مسلمانوں کا خیال کیے بنا یہاں پر ترقی کے کام کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو کس طرح اس نام نہاد سیکولر جماعت کو روکا جائے اور ہمارے پرچم کو سر بلند کیا جائے، اس کے لیے کئی نوجوان، کئی بزرگ اس کے لیے کوشاں ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر بھوکر میں جو پروگرام رکھا گیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیوں کر کے اس طرح کی محفلیں ہم لوگ سجاتے ہیں؟ کیوں کر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں؟ کیوں کر دور دراز سے مجلسی قائدین آپ کے درمیان میں آتے ہیں؟ مقصد یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے کہ آپ کی صفوں میں جا کر، آپ کے محلوں میں جا کر، آپ کے شہروں میں جا کر ایک میسج دے کہ اتحاد کی بنیاد پہ اب وقت آ گیا ہے، ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہونا ہے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آج ایک مرکز سیاسی پر جمع ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، ملک عزیز کے تمام تر حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اب اس پہ روشنی ڈالنے کی یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی کم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کو متحد ہو کر ان ظالمانہ فیصلوں کے خلاف کھڑے رہنا ہے، ان ظالم حکومتوں کے خلاف کھڑے رہنا ہے، خواہ وہ کانگریس کی اقتدار والی جماعت ہو، چاہے بی جے پی کی ہو یا این سی پی کی ہو، عزیز ساتھیوں، اگر ہم کو ان کا گریباں پکڑ کر اگر اپنے مطالبات کو منانا ہے تو ہمیں ایک اپنی جماعت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی شکل میں آپ لوگوں کے درمیان میں ہے۔ ایک عظیم قائد الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو ہمیں وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ ان کے ہاتھ کے مضبوط کیسے کریں؟ ہمارے اتحاد کی بنیاد پر، ہمارے اتفاق کی بنیاد پر، ہمارے انتشار کو ختم کر کے ہم کو الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ تنہا شخص ہے جو بنا سر و سامان کے حالت میں پورے ملک بھر کا دورہ کر رہا ہے اور ایک میسج یہ دے رہا ہے کہ ہم کو کس طرح متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے۔ عزیز ساتھیوں، میرے سے بیشتر مخررین نے آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھ دی ہے۔ میں صرف ایک بات آپ لوگوں کے درمیان میں رکھ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں کہ آج پورے ملک بھر میں، نہ صرف ہمارے مہاراشٹر میں یا بھوکر میں یا نادر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پورے ملک بھر میں آج مسلمانوں کی ووٹ کی حیثیت صرف یہ ہو گئی ہے، یا ہماری سوچ زیادہ سے زیادہ صرف یہ ہو گئی ہے کہ ہم کو فرقہ پرست طاقتوں کو روکنا ہے۔ کانگریس کے نام نہاد سیکولر جماعت کے یہ کارندے ہمارے درمیان میں آتے ہیں، ہم سے کوئی وعدہ کیا ہوا تو پورا نہیں کیا، یا آنے والے دنوں میں بھی کوئی وعدہ پورا نہیں کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی بستیوں میں ان کے دلال آ کے یہ ضرور کہیں گے کہ ارے بھائی اگر ہم کو شیو سینا کو روکنا ہے، ابھی تک کہتے تھے نا کہ بھائی اگر ہم کو مہاراشٹر میں شیو سینا جیسی پارٹی کو روکنا ہے تو ہم کو کانگریس کو ووٹ دینا پڑے گا۔ این سی پی والے بھی وہی کہتے تھے کہ اگر ہم کو شیو سینا کو روکنا ہے تو مسلمانوں کو متحد ہو کر سیکولر جماعتوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اقتدار کی یہ بھوکی کانگریس اور راشٹروادی کانگریس وقت پڑنے پر شیو سینا سے ہاتھ ملا کر مہا وکاس کی آگاڑی بنا کر اقتدار کی ملے لوٹ رہی ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کانگریس اور راشٹروادی کانگریس اب اقتدار کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اب اقتدار کی اتنی بھوک ان کی بڑھ گئی ہے کہ اگر وقت پڑنے پر یہ
बी जे पी के साथ भी जाके हुकूमत बना सकती है, और हमारे सामने मिसाल है अजीत पवार की। अजीज साथियों, यानी कि ये सोचिए कि जब आपके दरमियान में दलाल आते हैं और ये कहते हैं कि अरे भाई तुम इमाम को वोट करेंगे, असद साहब की बातों में आकर अगर मजलिस को वोट करेंगे तो शिवसेना जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, और हमने उनकी बातों को मानते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट दिया, या नहीं दिया। लेकिन आज देखिए, इख्तियार के लिए, सिर्फ इख्तियार के लिए आइडियोलॉजी कोई मायने नहीं रखती, सोच कोई मायने नहीं रखती, आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी बीजेपी और शिवसेना के गोद में बैठे हुए, यानी कि मुसलमानों का मुत्तहिदा वोट इनडायरेक्टली शिवसेना और बीजेपी को गया। अजीज साथियों, यही एक मैसेज लेके आप लोगों के दरमियान में आना हुआ है, और एक मैसेज जो अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब का है कि हमारी सफों में इत्तेहाद हो, हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम करें। बस यही मैसेज लेके आप लोगों के दरमियान में आना हुआ है। बस इन्हीं ख्यालात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।